الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی نے نکاح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نکاح والا بنایا اور بچوں والا بنایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے جتنے بھی پہلے پیغمبر بھیجے اس سارے پیغمبروں کو ہم نے بیویوں والا اور اولاد والا بنایا. صرف 2 نبی ہیں جن کے نکاح باقی تھے، ایک کے تو ہو جائیں گے. یحییٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد دے اور تو دعاؤں کو سننے والا ہے. بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں، ان کی عورت حالانکہ بانجھ تھی، بانجھ عورت بولتے ہیں جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں. زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اللہ نے خوشخبری سنائی، مانگی تھی نیک اولاد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. تو زکریا علیہ السلام نماز میں ہی تھے اور اللہ نے خوشخبری سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. یہ زکریا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایسے بچے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ. اللہ نے بچہ بھی دیا، بچے کا نام بھی دیا، اور اللہ نے یوں کہا ایسا نام دنیا میں اس کے پہلے کسی کا نہیں تھا. لم نجعل له من قبل سمیہ، اس کے پہلے یحییٰ نام کا دنیا میں کوئی انسان نہیں گزرا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے. یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مانگا تھا بچہ نیک، تو اللہ نے قرآن میں کہا یبشرک مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. یحییٰ علیہ السلام سردار بھی بنیں گے، نبی بھی بنیں گے، نیک بھی بنیں گے، اور اپنی نفسانی خواہشات کے باوجود ان کا ذرا بھی ان کا دل عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا. یحییٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت ہے وحصورا، کہ ان کا دل بالکل عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا. یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا اور نکاح کے پہلے ان کو شہید کر دیا. اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نکاح باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قیامت کی علامات میں ایک علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد مقام لوط فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں آنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی. تو ہر نبی نے نکاح کیا ہے، تو نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے. نکاح کے خطبے میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نکاح میں صرف 3 آیات پڑھتے تھے، حدیث نہیں پڑھتے تھے. 3 آیات میں نکاح کو کوئی مضمون نہیں ہے، بلکہ تینوں آیتوں میں مضمون تقوی کا ہے. اس لیے کہ نکاح ہونے کے بعد مستقل زندگی شروع ہوگی. لڑکے کو ماں باپ کو بھی ساتھ رہنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی رہنا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی سنبھالنا ہے، ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. تو زندگی بیلنس کے ساتھ گزرے، اس لیے تینوں جگہ پر قرآن میں تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے بندے اب اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، کہیں کا حق کی ناتلفی نہ ہو جائے. اس لیے نکاح کے عنوان میں نکاح کی لائنیں آیتیں پڑھی جاتی، بلکہ تقوی کی آیت پڑھی جاتی ہے.
جو ہمارے اکابر اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں نکاح من سنتی، تبرکن پڑھتے ہیں، تبرکن یہ ہمارے اکابرین پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کا نکاح پڑھایا آپ نے 3 آیتیں پڑھی۔ ان حدیث مبارکہ کا مضمون اللہ کے نبی نکاح کے پہلے بتاتے تھے، آپ نے کبھی بھی بغیر بیان کے نکاح نہیں پڑھایا۔ آپ پوری سیرت کی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے کہ نکاح کے پہلے آپ نے تھوڑی دیر نکاح کے عنوان پر بات کی ہے، پھر جا کر آپ نے صحابہ کا نکاح پڑھوایا، کیونکہ نکاح کی جو احادیث ہے اس میں نکاح کی ترغیب ہے۔ یا تو دلہا تیار ہو کر ہی آیا ہے تو ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوتی ہے؟ ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، گزرے ہیں، اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے، ہندوستان کے بڑے ابی المؤمنین فی الحدیث تھے۔ جب بھی وہ نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح کے پہلے 3 باتیں بتاتے تھے کہ نکاح کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ نکاح کرنے کا پہلا مقصد ہے اتباع سنت، کہ ہم نکاح اس لیے کریں گے کہ میرے نبی نے نکاح کی، انبیاء علیہ السلام نے نکاح کی، اور میرے نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی۔ ایک آدمی نکاح تو کرے، جیسے ابھی کہا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، قبول کرنے کے بعد لڑکی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، حلال، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا اگر سنت کی نیت نہیں کی ہے تو۔ اگر آدمی نکاح کرتے وقت سنت کی نیت کر لے تو اس کو نکاح کی سنت کا مستقل ثواب ملے گا۔ ایک نکاح کا مقصد ہے۔ نکاح کا نمبر 2 مقصد یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی سے نکاح کے پہلے کتنے گناہ ہو گئے، اللہ سارے کبائر کو صغائر کو معاف فرماوے۔ اب نکاح کرنے کے بعد آدمی پکا ارادہ کر کے بیٹھے اب میری زندگی غلط نہیں گزرے گی، میرا دماغ، میری آنکھیں، میرا پورا بدن پاک رہے گا۔ یہ آدمی ارادہ کر کے بیٹھے تمام کہ اب میری زندگی گناہوں میں آلود نہیں ہوگی، نکاح کے پہلے جو بھی ہو چکا اللہ مجھے معاف فرماوے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن نکاح کے بعد اب میری زندگی پاک گزرے گی۔ پاکی، اللہ نے پاکی کا کتنا خیال کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی غیر محرم اگر وضو کرے یا غسل کرے اور وضو اور غسل کرنے کے بعد اس کا بچا ہوا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی بچے، حالانکہ وہ پاک ہے، لیکن فرمایا اس کا پانی استعمال نہ کرے۔ پاک ہے پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن غیر محرم لڑکی ہے، اگر اس کا وضو کا بچا ہوا پانی سے تم نے وضو کیا تو شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت تمہارا ذہن اس غیر محرم لڑکی کی طرف ہو جاوے تو تمہارا دماغی زنا ہوگا۔ شریعت نے بریک لگائی، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ پانی پاک ہے۔ کہ نکاح کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے پہلے غلطیوں کو اللہ معاف کریں گے توبہ سے، لیکن نکاح کے بعد آدمی اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے۔ اور تیسری بات فرمائی نیک اولاد، کہ نکاح کرتے وقت آدمی نیت کرے کہ نکاح کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اولاد کو دین پڑھانا، اور دین کے بعد بھلے کتنی بھی دنیا پڑھا لو، لیکن نکاح کے بعد اپنی اولاد کو پہلے دین پڑھانا، عقائد درست کرنے کے بعد پھر اپنی اولاد کو تم جو بھی دنیا پڑھاؤ۔ یہ نکاح کرنے کے 3 مقصد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 باتوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، ایک تو آپ نے منگنی بتائی، منگنی کہ منگنی کیسے کرنی ہے، اور منگنی کے بعد نکاح میں کن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا منگنی میں فرمایا اگر تمہارے گھر پر لڑکی کا رشتہ آوے یا لڑکے کی طرف سے رشتہ آوے، ترمذی شریف کی روایت ہے، تو صرف 2 باتیں دیکھو، ترمذی شریف جلد ثانی کی، یہ 2 باتیں دیکھو۔ ایک تو لڑکے یا لڑکی کا دین دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے۔ اور اگر لڑکے کے یا لڑکی کے اخلاق بھی اچھے ہیں، دین بھی اچھا ہے، دین بولتے ہیں فرائض کا بچہ پابند ہے، تو فوراً تم رشتے کو قبول کر لو۔ اگر تم نے ایسے رشتے کو ٹھکرایا تو زمین پر فتنہ ہوگا، فساد کبیر وعریض، زمین پر فتنہ اور فساد قائم ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے منگنی کے بارے میں اس طریقے پر آپ نے روایات بیان فرمائی۔ پھر آپ نے کہا نکاح کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ نکاح میں 4 باتیں، کہ مال کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، کہ صرف منگنی کرتے وقت خالی مال دیکھا، پراپرٹی کتنی ہے،
نہ اس کا دین دیکھا، نہ اس کی زندگی دیکھی، نہ اس کا کیریئر دیکھا، نہ اس کا ڈسپلن دیکھا، نہ اس کا کیریکٹر دیکھا، نہ اس کا کلچر دیکھا، خالی کیا دیکھا کہ اس کا مال دیکھا. تو مال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ تو طریقہ یہودیوں کا ہے. یہودیوں کا طریقہ ہے کہ صرف یہودی مال دیکھتے ہیں، باقی لوگ بچے کی زندگی نہیں دیکھتے. پھر فرمایا اگر مال کی بنیاد پر نکاح ہوا ہے، اب جو اولادیں جو پیدا ہوگی ان میں یہودیت کی صفات پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملوں میں امت کی تربیت فرمائی ہے. پھر دوسرا نکاح کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ خوبصورتی ہوتی ہے. یہ خالی خوبصورتی دیکھی، باقی کچھ نہیں دیکھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے، خالی خوبصورتی کو معیار بنایا. تو پھر خوبصورتی کو معیار بنا کر میرج کرنا، نکاح کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے. یہ نصارہ کرتے، عیسائی کرتے، کرسچن کرتے ہیں. پھر اس میں علماء نے تشریح فرمائی اگر تم نے صرف حسن کو دیکھا باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کی جو بھی اولاد پیدا ہوگی اس میں سارے کے ساری صفات نصارہ کے پیدا ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے کہا تیسرا نکاح ہوتا ہے کٹم کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب. خالی حسب نسب دیکھا، نہ بچے کا دین دیکھا، نہ بچے کی زندگی دیکھی، نہ بچے کی زندگی دیکھی. یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے، غیروں کا ہے. آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے، سندیش دیویہ بھاسکر میں ایڈورٹائز دیتے ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، اس کی ہائٹ اتنی ہے، یہ ہے. تو سامنے والا کہتا ہے کہ اس کے تمہارا نسب گنا ہو، لمبے لمبے خاندان مانگتے ہیں. لمبے، تم کون سی برادری میں ہو، لمبے لمبے خاندان. کہ صرف خاندان کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ طریقہ نسب کا، یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے. پھر چوتھا نکاح ہوتا ہے دین کی بنیاد پر. یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر میرے نبی نے ان چار باتوں کو بیان کر کے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. پھر آپ نے کہا فاظفر بذات الدین، اے دلہے، اے میرے امتی، دین کی بنیاد پر نکاح کر لو، تمہاری نسل آباد ہو جائے گی. خوبصورت چند دن ہے، خوبصورت زندگی ہے. پھر آگے کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں، پھر نکاح پڑھاتا ہوں. نکاح میں میاں بیوی کے آپس کے اندر گھر کو باقی رکھنے کے لیے 4-5 باتیں ہیں جو بخاری شریف وغیرہ کے حدیثوں میں ملتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دلہا اپنے گھر والی کا گھر کے کام کا بھی تعاون کرے. حالانکہ گھر کے باہر کی ذمہ داری اللہ نے مرد کی دی ہے، گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے. جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو آپ نے کہا بیٹا فاطمہ گھر کے کام تجھے کرنے ہیں، گھر کے باہر کے کام حضرت علی کریں گے. مسلم شریف کی روایت ہے. لیکن مصنف عبد الرزاق کی حدیث کی کتاب اس میں لکھا ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تھے، آپ خود گھر میں جھاڑو لگاتے تھے. اتنے بڑے نبی، قرآن کریم اللہ نے نبی کی جان کی قسم کھائی، اتنے بڑے نبی خود گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، اپنے جوتے کا تسمہ خود ٹھیک کرتے تھے، کپڑا پھٹتا تھا خود کپڑے کا پیبل لگاتے تھے. یہاں تک کہ عائشہ چھوٹی سی بچی تھی، جب وہ آٹا گوندتی تھی تو اللہ کے نبی کبھی کبھی آٹا گندوانے میں مدد فرماتے تھے. اتنے بڑے نبی جو نبیوں کے سردار ہیں کہ جبرائیل جیسا فرشتہ حضور کی ملاقات میں خوشی محسوس کرتا تھا. یہ پہلا کام ہے کہ مرد اپنی عورت کے گھریلو کام میں تعاون کرے. بعض بار عورت بہت، رمضان کا مہینہ ہوتا معلوم پڑتا کتنی تھک جاتی ہے، تو گھر میں کیا ہوگا، بیلنس باقی رہے گا، محبتیں بڑھے گی. دوسری بات فرمائی کہ گھر میں عورت کا رائے کا احترام کرے. بیوی کی رائے ہوتی ہے، جب گھر میں مشورہ ہوتا ہے بیوی، ہم کے تندوں کو خبر نہ پڑے. ہر مرد یہ کہتا ہے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ اللہ نے مرد کو تو قوت دی ہے، دوام دیا ہے. قیام الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ گھر کے فیصلے مرد کرے گا. لیکن ہم گھر کی عورت کے رائے کا احترام کریں. عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ہمارا کام ہے، لیکن عورت کی بات کا احترام کرنا ٹھیک ہے، عورت کی رائے کا. اور کبھی کبھی عورت کی رائے کا احترام کرنا بہت مناسب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کرنے آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے آئے، آپ صحابہ کے پاس ہدی کے جانور بھی تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا. پھر مشورہ ہوا کہ آئندہ سال آنا، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا بھائی اپنے جانوروں کو ذبح کر لو اور حلق کرا لو اور واپس چلتے ہیں. صحابہ فرماتے ہم مدینہ سے اتنے دور و دراز سے آئے ہیں، کعبۃ اللہ کا شوق ہے، اللہ کی محبت ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ صحابہ حضور کی بات کبھی ٹالے نہیں، لیکن عشق تھا اللہ کا، اتنے دور و دراز سے کعبۃ اللہ میں آئے ہیں.
تو اللہ کے نبی پریشان گرمی میں کیا کروں؟ صحابہ کرام نہ حلق کراتے ہیں نہ جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو ام سلمہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ سفر میں تھی. تو ام سلمہ کیا کروں؟ تو ام سلمہ نے رائے دی اللہ کے نبی آپ کو کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ خود اپنے جانور کو ذبح کر دو، حلق کرا دو. تو جیسے اللہ کے نبی نے اپنے حلق کو کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے حلق کیا. آگے تمام صحابہ کرام دوڑے حلق کرانے کے لیے. یہاں تک کتنے صحابہ کرام کے سروں میں خون آ گیا. یہ تھا عورت کی رائے کا احترام. آپ پڑھوں گے شریعت جب سیرت کی اسٹڈی کروں گی کہ عورت کی رائے کا احترام کتنا. دو باتیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے، ایک تو عورت کے دنیا میں کامیابی مدد کرنا، اور ایک عورت کے سامنے محبت کا اظہار کرنا. یہ ضروری ہے. تم کتنی بھی محبتیں کرو، ہر سیٹرڈے سنڈے کو کھانے لے جاؤ، محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے زبان سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. خالی محبتیں کرنے سے محبت نہیں آتی، محبت کا اظہار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار برملا اپنی عورتوں کے سامنے کیا، بیویوں کے سامنے. ایک بار اللہ کے نبی شام کا کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے کہا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے جس طرح میں گھی کو شہد کے ساتھ کھاؤں. کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے گھی کو شہد کے ساتھ کھانا، اس سے جب مجھے تجھ سے محبت ہے. تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی تم کو گھی کے ساتھ شہد کے ساتھ، میں تو مکھن کو شہد کے ساتھ کھاؤں، اس سے اتنی محبت مجھے تمہارے ساتھ ہے. یہ محبت کا اظہار ہوا. عائشہ نے اس سے اوپر کا جواب دیا کہ آپ کو اتنی محبت، مجھے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے. اظہار محبت ضروری ہے عورت کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے تھے. آپ کو مشہور واقعہ آپ کو سب کو پتہ ہے. آپ صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں، ہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی عائشہ پانی پی رہی ہے، پانی. تو آپ نے کہا عائشہ پانی پیتے ہو؟ ہاں. کہ تھوڑا پانی ملے، روک دینا، روک دینا. تو وہاں پیالہ پانی تھوڑا سا بچا لیا. پھر آپ نے کہا عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ لب. یہ نبی ہے، نبی، یہ نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ کیسے بیویوں سے رہنا ہے. تو عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے یہاں سے پیا تھا تو آپ نے پانی وہی سے پیا جہاں عائشہ کا لب لگا تھا. عائشہ ماسک کی حالت میں تھی، حالت حیض میں تھی اور گوشت کی ہڈی چبا رہی تھی. آپ نے کہا میری بچاؤں گے میرے لیے تھوڑی؟ کہا بالکل اللہ کے نبی. اور جہاں سے جس بوٹی پر عائشہ کے دانت لگے تھے وہیں سے میرے نبی نے بوٹی کو چبایا. یہ ہوا اظہار محبت کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے اظہار محبت کیا. چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھو عورتوں میں ہوتی ہے غیرت. کیا ہوتی ہے؟ غیرت. نکاح کرنے کے بعد عورت سب کچھ برداشت کرے گی، لیکن عورت یہ نہیں چاہے گی کہ میرا شوہر کبھی کسی اور کو میسج کرے. عورت یوں کہے نا کہ تم کسی سے بات مت کرو، یہ شک نہیں ہے، یہ غیرت ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو شک نہیں بولتے، اس کو غیرت بولیں. عورت کی غیرت ہے. غیرت تو ازواج مطہرات کے اندر بھی تھی. اللہ کے نبی کی بیویوں میں، صحابیات میں غیرت تھی. ایک بار اللہ کے نبی کو سر میں درد ہوا. جنت البقیع میں ایک انصاری صحابی کے نماز جنازہ پڑھا کر تشریف لائے. آپ نے سر پر پٹی باندھی، سر کا پٹی، سر میں درد تھا. اور آپ نے کہا عائشہ وارثہ میرے سر میں درد ہے. تو عائشہ نے کہا آپ کو جنازے میں جانے کے پہلے پتہ تھا مجھے بھی درد ہے، تو آپ کو بھی درد ہو گیا. مجھے دیکھ کر کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی درد ہو گیا. تو آپ نے ہنس کر فرمایا عائشہ اگر تو اسی بیماری میں چلی گئی تو تیری نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، تیرا غسل میں دوں گا، تجھے قبر میں دفن کروں گا، اور اس کے بعد میں تیرے لیے ہمیشہ دعا کروں گا. تو یہ تو سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن جیسے مجھے قبر میں آپ نے ڈال دیا نا، عرست بیتی، اسی رات کو دوسری عورت سے نکاح کر کے میرے گھر میں سوؤں گے. یہ کون کہہ رہا؟ عائشہ. ارے کس کو کہہ رہے؟ اللہ کے نبی کو. کہ اللہ کے نبی پر شک ہے؟ یہ غیرت ہے. اسلام ہے، اسلام اس سمجھنے والا مذہب ہے. اسلام نبی کی عورت ہو تو بھی غیرت ہوتی ہے. نبی کی غیرت. ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں آپ کے بیویوں کے واقعات اگر آپ کے سامنے آوے تو کبھی مرد کا جھگڑا بیوی سے ہوئے ہی نہیں. بیوی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ اللہ کے نبی کی غیرت تھی، عائشہ کی غیرت تھی. اس لیے دیکھو قرآن کریم نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کے لباس کے درجے میں ہے اور عورت مرد کے لباس کے درجے میں ہے. قرآن نے مرد عورت کے نکاح کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی. کیا مطلب؟ ایک تو لباس جب انسان پہنتا ہے تو انسان کا ڈیکوریشن بڑھتا ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے.
لباس سے انسان کے عیوب چھپ جاتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد بھی انسان کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ لباس کا مطلب یہ کہا جتنا انسان کے دل سے لباس جتنا قریب ہوتا ہے انسان کے جسم سے، اس سے زیادہ کوئی چیز بدن سے قریب نہیں ہوتی۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں میرے بندے تیرے دل کے قریب تیری بیوی ہونی چاہیے نکاح کے بعد۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تیرے دل کے قریب تیری بیوی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے کہا، اللہ نے نکاح کو اپنی نشانی کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی میں ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے جوڑا بنایا، یعنی بیوی بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم کو زندگی میں سکون ملے۔ اگر نکاح کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے تو پھر خطرے کے الارم ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد سکون ہے کہ آدمی کو نکاح کرنے کے بعد بیوی سے سکون ملنا چاہیے۔ اور اللہ نے نکاح کو کیا کہا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میں محبت قائم ہو جائے اور رحمت قائم ہو جائے۔ جوانی میں اللہ نے محبت کہی، بڑھاپے میں رحمت کہی، کہ جوانی میں دلہا کو دلہن سے محبت ہر ایک کو تقاضے ہوتے ہیں، دلہن کو دلہے سے محبت ہے۔ اب بڑھاپے میں محبت کم ہو جاتی ہے تو اللہ نے لفظ استعمال کیا سینٹیس رحمت کا، کہ بوڑھا مرد اپنی بوڑھی عورت پر رحم کرے اور بوڑھی عورت اپنے بوڑھے مرد پر رحم کرے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ نکاح کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں اگر آدمی نکاح کے مقصد میں غور و فکر کرے۔ اس سے پہلے وہ نکاح کو نکاح رکھو۔ ابھی کتنے نکاح ہمارے آباد میں ہو رہے ہیں، مقاصد نکاح کے فوت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ولی میں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں، لیکن جو نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے یہی پتہ نہیں ہوتا، وکیل کو کیا کرنا ہے، گواہ کو کیا کرنا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، مرد کو کیا کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے تھے تو سورۃ النور کا پورا ترجمہ لڑکی کو پڑھا کے پھر گھر پر روانہ کرتے تھے کہ بیٹی آپ کو گھر پر روانہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا بالکل سادہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوا۔ آپ مسجد میں تھے، صدیق اکبر آئے مسجد میں، اللہ کے نبی میرا دل کی تمنا ہے میں اپنی بیٹی سے نکاح کروں، فاطمہ سے۔ آپ نے جواب دے دیا۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے خسر ہے، عائشہ حضور کے گھر میں ہے، چلے گئے۔ عمر فاروق ہے، اللہ کے نبی میری دل کی تمنا ہے اپنی بیٹی فاطمہ سے میں نکاح کروں، آپ نے جواب دے دیا۔ پھر باہر صحابہ تھے تو حضرت علی نوجوان تھے، بالکل ینگ تھے، تو صحابہ نے کہا علی تم جاؤ، تم کو جواب ہاں کا ملے گا۔ کہا مجھے شرم آتی ہے۔ عبدالرحمن بن عوف نے دھکا دیا، اب جاؤ۔ علی گئے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر ڈر گئے، حضور کا رعب، اللہ کا نصرت بالرعب مسیر سر، رواہ البخاری، اللہ کے نبی کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر علی خاموش، آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ تو خاموش ہو گئے۔ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کیا نعم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا انشاءاللہ۔ آپ نے نہا کہا نہ کہا انشاءاللہ۔ حضرت علی باہر آئے، چہرہ بگڑا ہوا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا عبدالرحمن نے کہا کوئی تو جواب ملا ہوگا کہ انشاءاللہ کہا تھا، کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، نبی جی اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کروانا۔ کس سے کروانا؟ علی سے۔ لیکن آپ نے کیوں علی کے سامنے ہاں نہیں کہا؟ گھر جا کر بیٹی فاطمہ کو پوچھنا تھا۔ دیکھو شریعت سمجھو، اپنی گھر کے حضور کا بیٹا فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے قبول کروں؟ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے۔ جب فاطمہ نے ہاں کہا پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ مسجد میں آئے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے مجبور نہ کریں۔ ہاں نوجوان بچے ضروری ہے اپنے ماں باپ کے پسند رشتوں کو قبول کریں، لیکن جوان لڑکا ہے زندگی اس کو گزارنی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو بھی پوچھے، حضور کو وہی آنے کے بعد بیٹی فاطمہ کو پوچھا، پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ علی کو بلاؤ، علی تھے، سلمان فارسی تھے۔ آپ نے اپنے نکاح میں صرف 2 صحابہ کو آپ نے یاد کیا، ابو بکر کو بلاؤ، عمر فاروق کو بلاؤ۔ آپ نے کبھی صحابہ کو بلایا، کبھی صحابہ کو نہیں بلایا، پوری تمام روایتیں ہیں۔ پھر آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر کہا علی میں نے 500 درہم مہر کے عوض میں میری بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ حضرت نے کہا نکحتھا وقبلتھا، میں نے اس سے نکاح کے میں نے اس کو قبول کیا۔ پھر فوراً حضرت علی سجدے میں چلے گئے اور یہ آیت پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ،
واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ آیت پڑھی، آپ نے کہا آمین 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 آمین. پھر آپ نے نکاح کے بعد آپ نے شہد کا شربت تقسیم کیا اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح میں. پورے مدینہ والوں کو آپ نے شہد کا شربت پلایا. نکاح ہونے کے بعد فوراً رخصتی نہیں ہوئی. 3 روایات ہیں، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد. لیکن صحیح روایت 6 مہینے کے بعد ہے. حضرت علی کے بھائی عقیل نے کہا علی رخصتی ہو جائے، باہر بھائی کو کہا. ان دونوں نے حضرت سلمان فارسی کو کہا سلمان رخصتی ہو جائے. سلمان نے حضرت ام سلمہ کو کہا، ام سلمہ نے حضور کو کہا. جس طرح ہمارا چلتا ہے اس طرح وہاں بھی لائن چلتی تھی. تو آپ نے فرمایا بالکل ہو جائے، ہو جائے، بالکل تیار ہے. پھر فرمایا علی کو فرمایا تم ہو جاؤ علی. تو علی کی چھوٹی سی بارات حضرت علی، عقیل، سلمان فارسی، یہ تینوں آئے فاطمہ کو لینے کے لیے. اس وقت آپ نے حضرت عائشہ اور حفصہ کو فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے لیکن آج کے زمانے کے خرافات کی طرح نہیں. میری بیٹی کو دلہن بناؤ. علی کا گھر تو تھا نہیں، وہ تو کرائے پر تھے مدینہ منورہ میں. تو آپ نے ام ایمن ام عمیس کو کہا جاؤ علی کے گھر پر فرش کو بناؤ، لیپا لیپی کرو، اور گھر میں کپڑا ڈالنے کی، وہ کپڑا ڈالنے کے لیے کھلیا ڈالو، اس زمانے کی جو بھی ہوگی آپ نے کہا ڈالو تاکہ کپڑے لڑکا سکے. ان دونوں کو وہاں بھیجا، ان کو دلہن بنایا. جیسے علی گھر میں آئے تو آپ علی کو گھر پر لے کر گئے، فاطمہ کو اٹھایا اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں پکڑوایا. پھر آپ نے پکڑوانے کے بعد فرمایا علی میرا جگر کا ٹکڑا میں نے تیرے حوالے کیا ہے، میری بیٹی کی قدر کرنا. پھر کہا بیٹی فاطمہ میں نے عرب کا سب سے بڑا دین کا عالم جس کے بدن سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں ایسے انسان سے میرا تیرا نکاح کروایا ہے، بیٹی اپنے شوہر کی قدر کرنا. پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دونوں کے سینے پر دم کیا، پانی پر پھونک ماری، دونوں کے سینے پر دم کیا. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کو لے جاؤ. پھر آپ نے کہا میں عشاء کی نماز کے بعد میں آتا ہوں. اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد گئے، پھر ان دونوں کو بٹھایا. پھر آپ نے پانی پڑھ کر دم کیا، آپ کے کمر پر، سینے پر، چہرے پر آپ نے پھونک ماری. پھر آپ نے دعا دی اللہ آپ دونوں کو ملا دے، آپ کی محبت کو بڑھا دے، اللہ پاک آپ سے نیک اولاد عطا فرما دے. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. پھر آپ وہاں سے نکل گئے. پھر آپ نے کہا علی ولیمہ کرو. کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں علی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ولیمہ کرنا. تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو میں آپ کو دیتا ہوں، آپ 6 درہم کا گھی لے آؤ، 5 درہم کا گھی لے آؤ، 5 درہم کے چھوارے لے آؤ، 4 درہم کا گھی لے آؤ، اور 1 درہم کا آپ نے فرمایا اور کچھ منگوایا کاب لے آؤ. پھر آپ نے ان تمام کی، پھر آپ جب چھوارے آئے چھوارے تو آپ نے چھواروں کو پیسا، اس میں گھی ڈالا، پنیر ڈالا، اور آپ نے گٹلیوں کو پیس کر آپ نے اپنی بیٹی کی نکاح میں سویٹ ڈش تیار کی. کون سی ڈش؟ یہ حضور نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کی نکاح میں پیش کی. اب کھانا پکانا، سعد بن عبادہ نے کہا میرے گھر پر شیپ ہے، چھترا ہے 15-16 کلو کا. تو آپ نے کہا تم اس کو ذبح کر لو. اور فاطمہ کے نکاح میں ولیمہ انس فرماتے ہیں ایسا ولیمہ تھا، ایسا ولیمہ ہم نے کبھی نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح کا طریقہ آپ کو بتایا. تو بھائی ہم نکاح میں سادگی اختیار کریں. اللہ نے دیا ہے تو ولیمہ کرے. ولیمہ کرنا سنت ہے، سادگی سنت ہے، تکلف کی گنجائش ہے، پر تکلف کی بھی گنجائش ہے، باقی خرافات اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ ہم تمام کو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، اس لیے بے پردگی نہ ہو، نکاح سادگی ہو. جن نکاح میں سنتیں ہوتی ہیں اس نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ برکتیں ہوتی ہیں. اب نکاح ہونے کے بعد آپس کے حقوق کو ادا کرنا. کیا کرنا؟ حقوق ادا. ایک مختصر بات، اب جب میاں کا نکاح ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تو ماں کہتی ہے یہ تو اس کا ہو گیا. کیا ہو گئی؟ اب محبت تقسیم ہو جاتی ہے. پہلے اس کے دل میں ماں کی محبت تھی، ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. اب اللہ نے اس کے دل میں بیوی کی محبت ڈال دی تو محبت تقسیم ہو گئی. اب ماں کو سائیکولوجی سوچنا چاہیے، اب اس کی بیوی کا اس پر حق آ گیا، بیوی کا ہو گیا. جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے پاس زیادہ بیٹھ کر بیوی کے اب محبت اور تقسیم ہو گئی. یہ پورا کا پورا دن سمجھنے کے لیے نکاح کا دن حضور کا پڑھنا پڑے گا تو انشاءاللہ نکاح بھی اچھا ہوگا، ہمارا گھر کا گزران بھی اچھا ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وکیل صاحب کا وکیل اب کتنی بار 1 تولہ چاندی. کیا نام آپ کا؟ اجازت لے لیا آپ نے؟
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معین بھائی عبد الکریم بھائی کے صاحبزادے معین بھائی یعقوب بھائی میمن کی صاحبزادی طہورہ کا نکاح وکیل کی وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں اس بچی کا نکاح میں نے 1 تولہ سونا مہر کی عوض میں اس بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کرایا کہ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکم علی خیر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس ہونے والے نکاح کو یا اللہ تو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ اس ازدواجی زندگی کی مسرتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ نیک صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا. یا اللہ رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ زوجر محبت، مودت، الفت نصیب فرما. خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، اور رخنا انداز کی رخنا اندازی سے اس نکاح کی یا اللہ دلہا دلہن کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ جتنے لوگ مولا کریم نکاح کی عمر ہو چکے ہیں، لڑکیوں کے لڑکوں کی ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا، غیر سے ان کے لیے تو اسباب مہیا فرما. یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہیں، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما. نکاح کو عبادت سمجھ کر نکاح کرنے کی توفیق برحمت فرما. ہماری شادیوں میں، ولیموں میں سنتوں کو زندہ فرما، رسم و رواج کو ختم فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.